لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما خاتم الأئمة مهدي هذه الأمة الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین. اما بعد. معزز ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس جلسے میں کہ جس کا عنوان ہے نبوت و امامت، اور ہماری بحث مسلسل امامت کے سلسلے میں جاری و ساری رہی ہے. اور آج پھر خداوند عالم کی توفیقات کے بطفیل حاضر ہوا ہوں کہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت کو، تاریخی مظلومیت کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، دلیل کے ساتھ، مستند اور جو ہے قابل بھروسہ ثبوت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کر سکوں. قاضی بیضاوی کا نظریہ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے جلسے میں. انہوں نے کہا تھا کہ امامت اصول دین میں سے انہوں نے سنی ہے وہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سنی ہونے کے باوجود امامت کو اصول دین میں سے مانا، اور ماننے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ شیعوں کے عقیدے اور نظریوں کو باطل کر سکیں اور اس کے اوپر کاری ضرب لگا سکیں کہ امامت اگر اصول دین میں سے ہے تو پھر کثرت سے امامت کے اوپر دلیلیں کیوں نہیں پائی جاتی ہیں. پچھلا جلسہ میرا تمہیدی اور مقدماتی حیثیت رکھتا تھا. آج ہم جو ہے تفصیل سے جائزہ لیں گے آج کے جلسے میں کہ کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچ سکیں. تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں. ہم نے جو ہے کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، جیسے حدیث منزلت، حدیث سفینہ، حدیث رایت، حدیث غدیر وغیرہ وغیرہ، لیکن کثرت سے جس اندازے میں موجود ہونی چاہیے تھی وہ موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ اب ہم آج کے جلسے میں اس کو جو ہے پڑھیں گے. دیکھیے، سب سے پہلی جو وجہ ہے کہ علی، بالخصوص علی اور بالعموم تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت جو ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچ پائی، ان میں خود سرکار ختم مرتبت کا زمانہ رہا ہو یا اس کے بعد کا زمانہ رہا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے خود اصحاب نے دشمنی رکھی ہے اور دشمنی کا اظہار کیا ہے. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو پورا برنامہ ہے، یہ کتاب ہے جواہر الکلام فی معرفت الامامت والامام، آیت اللہ ملانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے بہترین تحقیق کے بعد سے سنی اہل سنت منابع میں موجود تمام ثبوت کو اکٹھا کیا یہاں پر، کہ جو بتاتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ذات مظلوم ذات تھی. اور ہم نہ افراد کریں گے نہ تفرید کریں گے، بلکہ جو کتاب میں آیا ہے برادران اہل سنت کی وہ ہم پیش کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو وجہ ہے کہ کثرت سے روایتیں ہم موجود نہیں ہیں امامت کے اوپر، وہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بریدہ اور خالد بن ولید کی جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی رہی. خطرناک دشمنی، خطرناک تعصب، یعنی کہ ایسا تعصب کہ جو حد سے گزر چکا تھا. روایت میں پایا جاتا ہے، مجموع زوائد میں آیا ہے کہ سرکار ختم مرتبت نے یمن کی طرف 2 لشکر بھیجا تھا. ایک کی سربراہی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کر رہے تھے اور دوسرے کی سربراہی خالد بن ولید کر رہے تھے. تو سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تم دونوں ایک پاس رہو گے تو دونوں کاروان ایک مانا جائے گا اور اس کا امیر امیر المومنین رہیں گے، یعنی اس کے سربراہ، اس کے قائد، اس کے امام، اس کے لیڈر علی بن ابی طالب علیہ السلام رہیں گے. اور جب یہ دونوں قافلے، یہ دونوں لشکر جب الگ ہو جائیں تو تم میں سے ہر ایک اپنے لشکر کا جو ہے امیر اور لیڈر رہے گا. یہ کہہ کے بھیج دیا. یہ دونوں جو ہے لشکر آیا یمن میں آنے کے بعد سے اس نے جو ہے مقاتلہ کیا بنی زید کے ساتھ. اہل یمن میں ایک جو ہے بہت بڑا خاندان رہا کرتا تھا بنی زید کے نام سے.
اس کے ساتھ مقاتلہ کیا، مقاتلہ کرنے کے بعد سے اس کو شکست دی، شکست دینے کے بعد سے ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو جو ہے اسیر کر لیا گیا۔ جب اسیر کر لیا گیا تو اس میں سے ایک خاتون کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے اختیار کر لیا۔ یہ بریدہ اور خالد بن ولید کو اتنا زیادہ گران گزرا یہ مرحلہ کہ دونوں نے مل کر کے فوراً خط لکھا اور سرکار ختم مرتبت کو اور علی کی شکایت کرنی چاہیے، اور بریدہ کو خط لے کر کے فوراً سرکار ختم مرتبت کی خدمت میں بھیجا۔ جب سرکار ختم مرتبت کی خدمت میں بریدہ آئے ہیں تو مسجد کے، چونکہ مسجد ایسا تھا کہ مسجد تھی اور مسجد کے چاروں طرف گھر بنے ہوئے تھے، اسی گھروں میں سے ایک گھر سرکار ختم مرتبت کا بھی گھر تھا۔ تو بریدہ نے دیکھا کہ گھر کے باہر لوگ کھڑے ہیں، جوک در جوک، گروہ در گروہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا بریدہ کو، کہا کہ بریدہ کیا ہوا، تم اتنا جلدی کیوں چلے آئے؟ تم تو ابھی گئے تھے یمن جنگ کرنے کے لیے لشکر کو لے کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی خبر دینا سرکار ختم مرتبت کو لازمی تھی۔ کہا ہوا کیا؟ تو بریدہ پوری داستان سناتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، مولا متقیان نے ایک کنیز کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بریدہ فوراً جاؤ، جانے کے بعد ختم مرتبت کو یہ داستان سناؤ تاکہ علی کی اہمیت سرکار ختم مرتبت کی نگاہوں سے ختم ہو جائے، یعنی کہ علی کی شان و شوکت، علی کا مرتبہ سرکار ختم مرتبت کی نگاہوں سے گر جائے، علی جو ہے نگاہوں سے گر جائیں۔ اب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بریدہ اور خالد بن ولید ہی جو ہے علی کے دشمن نہیں تھے، بلکہ مدینے میں موجود سرکار کی حیات میں سرکار ختم مرتبت کے گھر کے باہر کھڑے افراد جو تھے وہ سارے کے سارے اصحاب رسول اللہ تھے، اور ان کے دل میں اور رسول اللہ کے واقعی خلیفہ، واقعی جانشین حقیقی، جنہوں نے حدیث انذار سے لے کر کے حدیث غدیر تک سرکار ختم مرتبت کا وعدہ کیا، اور صرف وعدہ نہیں کیا بلکہ اس کو عملی کر کے دکھایا ہے، اور ہمیشہ آپ نے سرکار ختم مرتبت کی جو ہے مدد کی، جنہوں نے ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت کی ہے۔ سب سے پہلا ایمان لانے والا اگر کوئی شخص ہے تو مردوں میں تو علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ایسے شخص کے سلسلے میں اتنی زیادہ حسد کہ امت محمدی چاہتی ہے کہ علی کی منزلت سرکار کی نگاہوں سے کم ہو جائے، گر جائے۔ وہ بریدہ آئے سرکار کی خدمت میں، اور آنے کے بعد سے کہتے ہیں کہ سرکار آپ نے ہمیں بھیجا تھا لشکر لے کر کے یمن میں، اور ایسا جو ہے وہاں پہ ہوا ہے۔ تو جب بریدہ جو خط لے کر کے آئے ہیں اور سرکار کی خدمت پیش کیا، جب اس خط کو پڑھا گیا ہے، پوری داستان اس میں لکھی ہوئی تھی کہ مولا متقیان نے ایسا ایسا کیا، امیر المومنین نے ایسا ایسا کیا، تو بریدہ کہہ رہے ہیں کہ مولا متقیان کے چہرے میں، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سلسلے میں جو اس میں لکھا گیا تھا خط میں، اس سلسلے کو جب سنایا گیا ہے سرکار ختم مرتبت کو، تو رسول اللہ کے چہرے سے غضب کے آثار نامودار تھے، رسول اللہ غضبناک ہو رہے تھے۔ جب خط کو جب پڑھنے والا پڑھ چکا تو سرکار ختم مرتبت نے فرمایا ہے کہ لا تخافی علی، دیکھو تم علی کی امور میں دخل اندازی نہیں کرو، فإنہ منی وانا منہ، وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں، وہو ولیکم بعدی، اور وہی تمہارا خلیفہ ہے میرے بعد۔ یہ پوری داستان مروی ہے، منقول ہے، کئی کتابیں مجموع زوائد میں بھی پائی جاتی ہے، جلد 9 صفحہ 172، حدیث 14732، مسند احمد میں بھی یہ واقعہ پایا جاتا ہے، جلد 5 صفحہ 356، حدیث نمبر 43062۔ سنن نسائی میں بھی یہ واقعہ پایا جاتا ہے، جلد 5 صفحہ 133، حدیث نمبر 8475۔ غایت المقصد فی زوائد المسند میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، جلد 2 صفحہ 1350۔ کنز الاموال میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، جلد 11 صفحہ 608۔ تو آپ نے غور کیا کہ مولا متقیان کی دشمنی، اور دشمنی جو ہے شیعوں کی کتاب سے نہیں ہے بلکہ خود برادران اہل سنت کی کتاب سے، ہم نے جو سارے حوالے سنی منابع کے ہیں اور معتبر منابع کے، یہ سارے کے سارے منابع معتبر ہیں جن میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ علی کی دشمنی کس طرح سے پائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ایسا ماحول کریٹ کیا گیا تھا، ایسا ماحول پیدا کیا گیا تھا کہ وہ ایک فرصت بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ایک فرصت بھی ہاتھ لگتی تھی تو چاہتے تھے کہ علی کو نظروں سے گرا دیا جائے،
تو جہاں علی کو نظروں سے گرانے کی کوشش کی جائے وہاں علی کی فضیلتیں کہاں سے لوگ بیان کرنا پسند کریں گے؟ یعنی جب ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ علی کو صرف اور صرف رسوا کیا جائے، علی کو بدنام کیا جائے، علی کی فضیلت کم کی جائے، جب پوری امت محمدی اس کے در پہ ہو کہ علی کی فضیلتیں کم کر دی جائیں، تو ایسے میں علی کی فضیلتیں کہاں سے سامنے آ سکتی ہیں؟ اس کے باوجود جو علی کی فضیلتیں ہمارے درمیان موجود ہیں وہ کسی بھی صحابہ سے کم نہیں ہے، اور کم نہیں ہے بلکہ یہ کہنا غلط ہوگا، کم نہیں ہے بلکہ اس فضیلت تک کوئی بھی صحابی رسول نہیں پہنچتا ہے جو فضیلت علی بن ابی طالب کی ہے۔ وہ فضیلت کسی بھی اصحاب میں سے کسی بھی صحابی کی وہ فضیلت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے چاہنے والے کچھ جو ہے صوفی بن گئے، سنیوں میں صوفی ہیں، شیعوں میں صوفی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کئی سارے فرقے ہیں اس میں، کہ جو علی کی محبت، اسلام کے جتنے فرقے ہیں غالباً آج کے دوران علی کی محبت سے کوئی منکر نہیں ہے، سب کے دل میں علی کی محبت ہے۔ کہاں سے محبت آئی ہے؟ سارے منابع سنی میں تو ان جو ہے فضیلتوں کو چھپایا گیا، مٹایا گیا، مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود علی کی فضیلت جو ہے روز روشن کی طرح منور اور درخشاں ہے۔ اب یہاں پہ آپ بریدہ کے سلسلے میں اگر پتہ کیا جائے کہ بریدہ نے جو ہے خالد بن ولید کے ساتھ جانا کیوں پسند کیا، تو بریدہ کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ بریدہ نے کہا کہ میں نے خالد بن ولید کو اس لیے چنا ساتھ میں جانے کے لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ علی کا دشمن ہے، تو میں صرف اور صرف خالد بن ولید کے ساتھ اس لیے گیا کہ وہ علی کا دشمن تھا۔ اب بتائیے کہ علی سے دشمنی کس حد تک لے جا سکتی ہے کہ لوگ علی کے لشکر میں جانا پسند نہ کریں اور دوسرے لشکر میں جائیں۔ تو یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ کہ ہمارے پاس جو ہے کثرت سے روایتیں امامت کے سلسلے میں نہیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بیضاوی نے کہا۔ کیوں نہیں پائی جاتی ہیں اس کا جواب ہم بیضاوی کو جواب دے رہے ہیں، سارے کے سارے جواب ہیں۔ مولا متقیان کی جو دشمنی تھی وہ مسلمان نما لوگوں میں جو ہے بہت زیادہ نمایاں تھی، مسلمان نما نہ کہ مسلمان۔ جو مسلمان نما لوگ تھے، جو امت محمدی میں سے مسلمان نما لوگ تھے، ان کے درمیان میں علی بن ابی طالب کی دشمنی بھری ہوئی تھی، جیسا کہ ابھی ہم نے جو واقعہ پڑھا ہے، جو روایت پڑھی ہے بریدہ کی مدینے آنے کی، جو شکایت لے کر کے آئے ہیں، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ مسجد کے اطراف کھڑے ہوئے لوگوں نے کس طرح سے کہا کہ جا کے فوراً سناؤ یہ خبر تاکہ ان کی منزلت نبی کی نگاہوں سے کم ہو جائے، علی کا رتبہ کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو جو ہے اگر مانیں کہ کیا سبب رہا آپ کی جو ہے کثرت سے ولایت اور امامت کے اوپر جو ہے روایتیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ خطبہ غدیر کو کامل نقل نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا جو ہے سانحہ ہے، بہت بڑی آفت ہے، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کہ کس طرح سے امام سے دشمنی کو نبھایا گیا ہے، اور امام علیہ السلام سے کے متعلق اپنے دلوں میں کینوں کو پرورش اور پروان چڑھایا گیا ہے کہ خطبہ غدیر کامل موجود نہیں ہے برادران اہل سنت کے منابع میں، صرف اور صرف اتنا ہی ٹکڑا موجود ہے، من کنت مولا فعلی المولا یا من کنت مولا فہذا علی المولا، بس اتنا ہی ٹکڑا موجود ہے۔ اور جب بات آتی ہے غدیر کو نقل کرنے کی تو کیا کہتے ہیں، حاکم نشابوری لکھتے ہیں کہ ثم قام خطیبا فحمد اللہ واثنى علیہ وذکر ووعظ فقال ما شاء اللہ ان یقول، کہ سرکار ختم مرتبت کھڑے ہوئے خطبہ دیا، حمد کی، ثنا کی، ذکر کیا، واز کیا، فقال ما شاء اللہ، پھر اس کے بعد سے جو اللہ چاہتا تھا وہ کہا، ماشاء اللہ یقول، جو اللہ چاہتا تھا کہ کہیں یہ وہ نبی نے کہا۔ اللہ کیا چاہتا تھا کہلوانا وہ تو نقل کریں، وہ کوئی نقل نہیں کر رہا ہے بلکہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا کہلوانا وہ انہوں نے کہا۔ جبکہ خود غدیر کے سلسلے میں پایا جاتا ہے کہ سرکار ختم مرتبت نے غدیر کے خطبے میں ایسی ایسی خبریں دیں کہ قیامت تک ہونے والے واقعات کا اس میں آپ نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ کیا کیا ہوگا، لیکن ان ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ دیکھیں آپ یہاں پہ
مجموع زوائد، یہ بھی برادران اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے فواللہ ما من شیء یکون الی یوم الساعۃ الا قد اخبرنا به یومئذ، کہ خدا کی قسم قیامت تک کوئی بھی چیز برگزار نہیں ہوگی، قائم نہیں ہوگی مگر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے دن ہمیں اس کی خبر دی۔ مجموع زوائد جلد 3 صفحہ 131 حدیث نمبر 14616۔ یعنی کہ سرکار ختم مرتبت نے تمام مہم امور کو چھیڑا، ذکر کیا، پیش کیا لوگوں کے سامنے، اور قیامت تک ہونے والی رودادیں بتائیں، لیکن چونکہ اس میں فضیلت اہل بیت پائی جاتی تھی، فضیلت امیر المومنین پائی جاتی تھی، اس وجہ سے مورخین نے، رائٹرز نے یہاں پہ خیانت کی۔ یہاں پہ مولا متقیان کی مظلومی کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے خطبہ غدیر کو پیش نہیں کیا، صرف ایک ٹکڑا پیش کیا، من کنت مولا فعلی المولا، اور اس مولا میں بھی جو ہے 70 معنی نکال لیا کہ مولا کا مراد جو ہے سرپرست نہیں ہے بلکہ بھائی ہے، دوست ہے، یا دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مظلومی امیر المومن نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ اسی باب میں اور دیکھ لیں کہ علی کی دشمنی دیکھ لیں آپ، راوی کہتا ہے، یہ روایت جو ہے مسند احمد میں آئی ہے کہ مسند احمد نقل کرتے ہیں، راوی کے نقل کرتے ہیں، سألتو زید بن ارقم، کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے زید بن ارقم سے سوال کیا، فقلت له، اور ان سے کہا، ان خطانا لی حدثنی عنک بحدیث فی شان علی رضی اللہ عنہ یوم غدیر خم، کہ میری بہن کا ایک شوہر ہے کہ جو آپ سے ایک ایسی حدیث سناتا ہے کہ جو غدیر خم میں سرکار ختم مرتبت نے مولا متقیان کی فضیلت میں بیان فرمایا۔ فانا احب ان اسمعه منک، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اے زید بن ارقم یہ روایت میں آپ سے سنوں۔ فقال انکم معاشر اہل العراق، کہ تم جو ہے اہل عراق ہو، یعنی تم پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، تمہارا کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ کب جا کر کے حاکم سے ہماری شکایت کر دو اور خلیفہ وقت سے ہماری شکایت کر دو، ہماری جان پہ جان بن آئے۔ فإنکم اہل العراق فیکم ما فیکم، یعنی کہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ فقلت له لیس علیک منی باس، آپ ڈریے نہیں، آپ مجھ سے بیان کیجئے، میں کسی سے بیان نہیں کروں گا، لیکن چونکہ عراقیوں کی فطرت کو زید بن ارقم پہچانتے تھے اس لیے انہوں نے بیان نہیں کیا۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 368 حدیث نمبر 19298۔ تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈر سے، خوف سے، بھے سے، خلفائے وقت کے ڈر سے کس طرح سے فضیلتوں کو چھپایا گیا ہے اور بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ایک اور جو اہم وجہ ہے اس چیز کی وہ یہ ہے کہ مولا متقیان کا نام لینا لوگ پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ دشمنی تو ایک اپنی جگہ، لیکن نام تک لینا گوارا نہیں تھا کہ مولا متقیان کا نام اپنی زبان پر جاری کر سکیں۔ اس کا ایک واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وقت ارتحال نزدیک آیا ہے تو آپ شدید ضعف اور کمزوری کے عالم میں اپنے بستر پر استراحت فرما تھے، تو نماز کا وقت قریب ہو گیا، اور جب نماز کا وقت قریب ہوا تو عائشہ کو پتا تھا کہ سرکار ختم مرتبہ بہت زیادہ ضعیف ہیں، لاغر ہیں، اور ضعف کا یہ عالم ہے کہ نماز جا کے نہیں پڑھا پائیں گے، تو انہوں نے فوراً اپنے والد محترم جناب ابو بکر کو کہا کہ ایسا ایسا ہے، آپ چلے آئیے۔ تو ابو بکر آئے مسجد میں اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، امامت کے لیے۔ جب یہ بات سرکار ختم مرتبہ تک پہنچی ہے کہ ابو بکر گئے نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ اس ضعف کے باوجود اپنے بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد سے مسجد گئے ہیں، ابو بکر کو مصلی سے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد سے خود وہاں پہ کھڑے ہو کر کے امامت کی۔ اب جب امامت کی اور عائشہ کو پتا چلا کہ میرے بابا کے ساتھ سرکار ختم مرتبہ نے ایسا کیا ہے کہ ان کو مصلی سے ہٹا دیا اور خود جا کر کے نماز پڑھائی ہے، تو انہیں بہت برا لگا، بہت غصہ آیا ان کو۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ تو بہت ضعیف تھے، بہت کمزور تھے، وہ مسجد تک چل کے گئے کیسے؟ تو عائشہ برجستہ کہا کرتی تھی کہ ان میں سے ایک تو عباس تھے اور دوسرا ایک مرد تھا۔ یہ یہاں پہ آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں، احدہما العباس ورجل آخر، یہ جناب عائشہ کی لفظیں ہیں
جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک عباس تھے اور دوسرا ایک مرد تھا. علی کا نام لینا ناگوار ہے، پسند نہیں ہے. آپ یہ روایت جا کر دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں جلد 1 صفحہ 243 حدیث نمبر 655 پہ انہوں نے جناب عائشہ کے اس قول کو کوڈ کیا ہے، نقل کیا ہے. ورجل آخر، کیا جو ہے مولا متقیان کا نام یاد نہیں تھا؟ مولا متقیان کا نام جو ہے آپ کو پسند نہیں تھا؟ یاد تو تھا لیکن پسند نہیں تھا. یہ کہاں ثابت ہوگا کہ عائشہ، جناب عائشہ کو امیر المومنین کا نام لینا تک گوارا نہیں تھا، پسند نہیں تھا؟ یہ کہاں ثابت ہوگا؟ ایک اور روایت دیکھیے آپ. راوی کہتا ہے کہ میں عباس کے پاس آیا اور عباس کے پاس آنے کے بعد سے پوری داستان نقل کیا کہ میں عائشہ کے پاس گیا تھا، جناب عائشہ کے پاس گیا تھا، انہوں نے ایسا ایسا مجھ سے کہا کہ ورجل آخر، ایک دوسرا مرد تھا. تو جب آیا آنے کے بعد سے پوری داستان بیان فرمایا تو جناب عباس کہتے ہیں حل تدری من الرجل، کیا تم کو پتا ہے کہ وہ رجل، وہ مرد کون تھا؟ قلت لا، تو راوی کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. قال علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب تھے. ولکنها لا تقدر ان تذكره بخير وهي تستطيع، لیکن عائشہ جو ہے عائشہ میں صلاحیت پائی نہیں جاتی ہے کہ وہ علی کو خیر کے ساتھ یاد کریں، جبکہ وہ قادر ہیں، کر سکتی ہیں، علی کو خیر سے یاد کر سکتی ہیں، بھلائی سے یاد کر سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرتی ہیں، علی کو خیر سے یاد نہیں کرتی ہیں. یہ جو روایت ہے یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ جا کے تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 226، انصاب الاشراف جلد 1 5 صفحہ 545، فتح الباری جلد 2 صفحہ 156، عمدۃ القاری جلد 8 صفحہ 308 پہ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.